سر وہ میرے فائل گر گئی تھی تو وہ 3 منٹ اس میں لگ گئے تھے سر. اس کے بعد سر ہم ان سے آج تک یہ رپورٹ کی پوری فائل کی نقل چاہ رہے ہیں. کیوں سر؟ اس رپورٹ کے پیراگراف نمبر 6 میں پیج ہے سر 59, وہاں پہ ڈسکس ہے کہ آئی بی نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروائی جو کہ میرے خلاف ہے. اس چیز کو ویریفائی کرتا ہے سر جو ریٹ کا پٹیشنر ہے محمد رضوان, وہ اپنے سوشل میڈیا پہ انٹرویوز میں, وہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں سر آپ کے, وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے وہ رپورٹ پڑھ لی ہے, وہ ان کی فیور میں اور ہمارے خلاف ہے. جو کونسل اس ریٹ کو لگا رہے ہیں وہ اس میں پارٹی بناتے ہیں رسپونڈ نمبر 5 کے طور پہ آئی بی کو سر. آئی بی جب آتی ہے اپنے جواب کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ٹاپک پہ نہ پورا ریکارڈ چیک کر لیا, کوئی رپورٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اب ایشو سر یہ نہیں ہے کہ رپورٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تو یہ ایک فیور ملے گی مجھے. ایشو یہ ہے کہ وہ آئی بی کی رپورٹ کہاں پر ہے جو این سی ایچ آر کے پاس جمع ہوئی, وہ کس نے فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ تیار کیا, تاکہ آنریبل کورٹ کو میں یہ اسسٹ کر سکوں کہ جہاں یہ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ تیار ہوا ہے اسی جگہ پر اسپیشل برانچ کا فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ تیار ہوا ہے. لیکن سر کیونکہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس نہیں ہے, جو پوائنٹ ہم آتے ہیں تو این سی ایچ آر کے کونسل آ کے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا, اور جو پٹیشنر کونسل ہیں وہ کہتے ہیں اس گراؤنڈ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. صرف گراؤنڈ کی بات نہیں ہو رہا, رسپونڈنٹ ہے وہ. اب سر اسپیشل برانچ کی رپورٹ ان تک کیسے پہنچی, اس پہ 2 ورژن ہے سر. پیرا 6 پیج 59, وہاں کہتے ہیں کہ جی یہ احمد نورانی نام کا ایک صحافی ہے سر باہر, جس پہ 7 ایف آئی آرز ہیں, اس نے اپنے آرٹیکل میں یہ شائع کیا. آرٹیکل ہے 29/7/2024 کا سر, اور جو این سی ایچ آر کا آرڈر ہے وہ 30/7/2024, ویری نیکسٹ ڈے سر. لیکن اسی اسپیشل برانچ کی رپورٹ پبلک ہوتی ہے سر, یہ کانفیڈینشیل رپورٹ تھی, یہ پبلک, وہ کہتے ہیں کہ یہ پبلک ہوئی, یہ باہر نکلی 29/7/2024 کو احمد نورانی کے ذریعے. پیرا 6 پیج 59 سر رپورٹ کا. 29/7/2024 سر. جبکہ رپورٹ میں جو لگی ہوئی ہیں سر اسپیشل برانچ کی رپورٹ, وہ فیکٹ فوکس کے ساتھ جو ایشو ہوئی ہیں وہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر فیکٹ فوکس کی ایک سٹیمپ آ رہی ہے سر. پوری رپورٹ پہ فیکٹ فوکس کی آپ دیکھیں گے, اس پہ فیکٹ فوکس کی ایک سٹیمپ ہے, ان ڈاکومنٹ پہ فیکٹ فوکس کی سٹیمپ نہیں ہے. لیکن 16 نمبر پیرے میں اسی رپورٹ کے پیج 61 کے وہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ تو درخواست گزار نے ہمیں دی ہے, اور وہ اپلیکیشن آتی ہے 19/6/2024 کو سر. اس وقت تک تو یہ پبلک بھی نہیں ہوئی تھی. پھر بلاسفیمر کی فیملی کو یہ کس نے دے دی سر؟ اور اگر آپ دیکھیں گے سر رپورٹ کا پیج 50, تو وہاں ای میل کے اندر جو انیکس ہوتے ہیں سر اس کی پکچر لگی ہوئی ہے, وہ پکچر بتا رہی ہے سر پیج 50 پہ. چلیے دیکھیے راؤ صاحب, میں نے آپ کی یہ جنرل بات یہ صرف دیکھ لیں سر, یہ جگہ پہ یہاں لگی ہوئی ہے. اپلیکیشن کے ساتھ اگر ایک ڈاکومنٹ ملزم کے پاس ہے, کانفیڈینشیل ہے. Your argument is that there is another gang which is pulling the strings of various government bodies to build a momentum against you people. If I were to summarize the theory on which you are progressing, that would be the theory that there is another group, while you are there to protect and defend against blasphemy, there is another group
wants to promote blasphemy, Of course. and they are able to influence and manipulate special branch, NCHR, and others, so that nauzubillah blasphemy can be promoted. Yes, sir. This is your theory. Of course. Now یہ میں نے آپ کو بیل سٹیج پہ جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا سر، میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ ایک کانسپائریسی ہے جو پاکستان کے پیس کو تباہ کرنے کے لیے انٹر کی جا رہی ہے سر. سر یہ کہتے ہیں کہ جیل انتظامیہ نے ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کی ہوئی. میں وہ یو ایس بی آپ کی کورٹ میں سبمٹ کروا رہا ہوں سر، جہاں پہ جیل کے اندر بلاسفیمر بیٹھا ہوا ناروے کال کر کے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، جو فیسلٹی پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم کو اویلیبل نہیں ہے سر. صرف اس لیے سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ بلاسفیمروں کے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا سر کہ وہ سہولت کار اتنے اسٹرانگ ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کے وہ باہر رابطے رکھوا لیں گے. اب سر یہی رپورٹ جو ہے پارلیمنٹ میں پروڈیوس ہوئی اور وہاں متنازع قرار ہونے کی وجہ سے یہ قائمہ کمیٹی میں چلی گئی. اب سر اس کے علاوہ سر یہ جو کال آ رہی ہے، جس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ کال کر رہے ہیں جیل سے، وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہی کو فالو، یہ جو نیشنل کمیشن ہیومن رائٹ ہے، یہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ صرف 99 لوگوں کو فالو کرتا ہے سر پاکستان میں. ان 99 میں سے 4 اکاؤنٹ ایسے ہیں جو بلاسفیمروں کے سہولت کار ہیں سر، سب سے ٹاپ پہ وہ ان کو فالو کر رہے ہیں. I am in no position to verify this information, Rao. اب میں سر آپ کے اس سوال پہ آ جاتا ہوں کہ کمیشن کیوں نہیں بننا چاہیے سر. میں سر تھوڑا سا وہ نیچے گر گئے تھے تو وہ والا مارجن دے دیں. نہیں راؤ صاحب, there is a limit to which I can indulge you. You have taken 2 full days, 2 full hours, and I, despite my telling you بار بار کہ آپ مجھے فیکچوئل مائنیوشیا میں لے کے جا رہے ہیں جو میرا نہ جا, جس کو میں نہ دیکھ سکتا ہوں, جس میں نہ جا سکتا ہوں, آپ اپنا ٹائم ایگزاسٹ کر دیں. لیکن سر جن ڈاکومنٹ کی بیس پہ مجھے بتایا جا رہا ہے میں ان ڈاکومنٹ کو جب تک شیک نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا سر. مجھے ان 2 ڈاکومنٹ رپورٹ میں نے آپ کے سامنے پروڈیوس کی, آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اس کے ورژن ڈفرینٹ ہیں, ان ورژن میں چینجنگ ہے, یہ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ ہے. فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ پہ کمیشن تو نہیں بنے گا, فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ بنانے والوں کے خلاف ایف آئی آر ہوگی سر. یہ چیزیں میری دیکھنے کی ریٹ پٹیشن میں میرے لیے اس گہرائی میں دیکھنا ممکن نہیں سر. ریٹ پٹیشن والے تو بات ہوئی نہیں سر, ہم تو آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کے آ گئے, آپ کے پاس سارا کچھ ہم نے بتا دیا کہ آپ دیکھ لیں, چھوڑ دیں کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن, ہمیں بالکل اعتراض نہیں ہے اس پہ سر. آپ ہمارے خلاف ہی جائے گا جو بھی فیصلہ جائے گا, ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں, لیکن ہم آپ کے سامنے ایشو رکھ رہے ہیں سر. آپ نے پھر اس کو ہمارے کا ایشو بنا دیا. میں نہیں کہتا سر ہمارے, میں کہتا ہوں کہ ایشو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف اس لیے سر کہ اس ایشو کا یہ حساس اتنا ہے, اس پہ ایفیکٹ ہوگا کہیں نہ کہیں پہ. میں نے آپ کی بات سن لی ہے, جتنا آپ کے لیے حساس ہے یہ پروبیبلی ان لوگوں کے لیے بھی حساس ہے جو کہ شاید اس میں پھنسائے گئے. ہمیں نہیں, میں سر ٹرائل کورٹ جس کو پورے اس کے ساتھ کر رہی ہے, کنوکٹ کر رہی ہے, کیا کمیشن جو ہے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو, ورڈکٹ کو کمیشن دیکھے گا سر؟ سر جس اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہی غلط ہیں تو ٹرائل کورٹ نے کیا کیا سر؟ راؤ صاحب, the point is that you are so deeply entrenched, you are so deeply entrenched in your حالات بتا رہے ہیں نا سر, in your standpoint that it is not possible for you to step back and take an objective view. ایسا نہیں It سر. is not possible for you to take an objective view. لیکن آپ نے جو مجھے کمیشن کے اوپر جو اعتراضات تھے وہ کچھ آپ کے کسی اور کالیگ نے ان کو مینشن بھی کیا. میں سر صرف 1 2 3 کر کے بتا دیتا ہوں سر, یہ 10 پوائنٹ میں نے لکھے ہیں, میں صرف پوائنٹ لکھوا دیتا ہوں سر آپ کو. وہ ہم ان کی بات سنیں گے, رائٹ, اور پھر جو آپ کے کوئی اور کالیگ جو رہ گئے ہیں آپ ان کو بتائیے گا کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں, وہ مجھے بتا دیں گے. ایک ہی بات ہے سر, پھر مجھے ریبرٹل کا موقع دے دیں گے کیونکہ انہوں نے بھی آرگومنٹ کرنے کے بعد ریبرٹل کر رہے ہیں. اگر کوئی ایشو نیا آتا ہے تو پھر میں اس کے اندر یہ سارا ڈسکس کر دوں گا. دوسرا یور آنر, میں کیونکہ ابھی پھر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ نے شاید میں نے مس لیڈ کیا ہے, میں یہ آپ کے سامنے ایک تو کیوں میں کہوں گا کہ آپ نے مجھے مس لیڈ کیا, کچھ چیز میں
جیسے ٹائم کی وجہ سے سر میں نے کیونکہ کچھ چیزیں ابھی تک نہیں کر پایا, میں ان کا بتا دیتا ہوں کہ اس سے باہر نہیں جاؤں گا. وہ پوائنٹ میں نے ایک تو سر کمیشن کا کے سامنے رکھنا ہے. راؤ صاحب آپ کے کوئی کالیگ ہوئیں گے وہ آپ کی بات یہی بات بتا دیں گے. مجھے وہی بات مختلف کاؤنسل سے بار بار سننے میں نے ایڈ ہی کیا سر, میں نے تو وہ ریپیٹ نہیں کیا, میں نے تو صرف جسٹ یہ بتایا کہ یہ چیزیں فلاں دوست کر گئے ہیں, میں نہیں جا رہا اس میں. تو وہ باتیں آپ اپنے کسی اور کالیگ کو بتائیے گا. میں نے آپ کی باتیں بہت ساری حد تک ڈیٹیل میں نوٹ کر لی ہیں جو وچ آر سر کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں سر. ہر چیز اہم ہے نہیں سر, کچھ بہت زیادہ اہم ہے. لیکن یو ہیو رن آؤٹ آف ٹائم اینڈ اف یو ہیو چوزن کہ جو سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں اس کو میں لاسٹ سیکنڈ کے لیے رکھوں تو دیٹ از account your choice as a counsel and I cannot let this slip into a kind of a trial of facts. This is not a trial of facts before me. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کو ریبٹل میں اگر کوئی امپورٹنٹ چیز آتی ہے I may choose کہ میں نے سر ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے سر, ایک لمحے سر صرف ایک فکرہ سن لیں سر. ایشو یہ ہے کہ یہ پورا ایشو پہ کام کیوں شروع ہوا, یہ میں نے کروایا یا کسی اور نے کروایا, اس ایشو کو مجھے ڈسکس کرنا ہے سر. یہ بلاسفیمی کے خلاف جو سارے ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں, یہ پورا ایکشن, یہ اپلیکیشن تو 2017 سے چل رہی ہیں سر ایف آئی اے میں. اگر ایکشن نہیں ہو رہا تھا, لا ایکٹیو نہیں ہو رہا تھا سر, تو وہ لا ایکٹیو کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سر. تو 1922 ریٹ نمبر ہے سر. میں صرف سر وہ ریٹ نمبرز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی وہ آلریڈی میرے سامنے پیش ہو چکی ہیں آپ کے پچھلے کالیگز. نہیں ہوئی سر. جسٹس صدیقی کا وہ فیصلہ بھی مجھے نہیں سر, وہ فیصلہ تو 2017 کا تھا نا سر. یہ الگ سے اس پہ صرف وہ ایک فیصلہ نہیں ہے سر. اس کا اس بات سے کیا تعلق سر؟ یہ سر ایشو کیا ہے, یہاں پہ یہ کہا گیا اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں کہ بلاسفیمی تو ہوتی نہیں ہے, بزنس ہو رہا ہے سر. انہوں نے تو ٹوٹلی ایک جگہ انکار کر دیا سر انگلش میں. تو پھر یہ کنوکشنز کیوں ہو رہی ہیں؟ یہی تو ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں متضاد نہیں ہیں. آپ نے ہر چیز کو راؤ صاحب میرے سامنے ہر چیز کو بطور متضاد پیش کیا ہے. سر یہ متضاد ہے نا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب بلاسفیمی ہو ہی نہیں رہی, بزنس کیا جا رہا ہے گروپ کی طرف سے. نہیں متضاد چیزیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو بلاسفیمی جینوئنلی ہو رہی ہے, جس کا سفیشینٹ ایویڈنس کورٹ میں آ رہا ہے, جہاں پہ ایکیوز کوئی پلازیبل ورژن ڈیفینس نہیں پیش کر سکا, وہاں پہ کنوکشنز ہو رہی ہیں. I don't understand why are you taking the extreme opposite view that each and every FIR is 100% genuine when you by your own version are not a complainant in majority of the FIR. میں نے پڑھا ہے نا سر, فائلیں دیکھی ہیں سر. یہی میں کہہ رہا ہوں, میں نے فائلیں منگوانی پڑی ہیں مجھے, میں تو صرف 5 کیسوں میں وکیل ہوں سر. آپ سننا نہیں چاہ رہے. جی سر. آپ کا اور آپ کا جو سو کالڈ گینگ ہے, آپ نے خود مجھے نمبر بتائے ہیں کہ آپ پروبیبلی 8 یا 10 یا 12% میں, لیٹس اسیوم, رائٹ. لیکن آپ یہ اسیوم, آپ کی پوری سبمیشنز اس پریمس پہ چل رہی ہیں کہ جو باقی 80% ایف آئی آرز ہیں وہ تمام کی تمام جینوئن ہیں, اس میں ایک بھی فیک ایف آئی آر نہیں ہے, اور جو بھی اس کیس کو میرے سامنے لے کے آ رہا ہے وہ صرف اس نیت سے آ رہا ہے کہ بلاسفیمی کی اس ملک کے اندر اجازت دی جائے. سر صرف ایک بات پہ سر صرف ایک بات پہ قاضی صاحب کو آپ نے کہا سر کہ جس ٹائم وہ آرگو کر رہے تھے سر, یہی کہ collect your thoughts later. 1 minute sir, 1 minute sir. Thank you, sir 1 minute. Enough, Rao Saab. You have taken 1 minute again and again and again. Collect your thoughts, whatever you have to say. Get one of your colleagues to say it. Give me a short one-pager and choose what is the most important thing that you have to say, and maybe you can say it in rebuttal. Thank you. دوسرا سر جو رسپونڈنٹ سر صرف ایک not enough for the court to tell you to please. سر ایک لمحے میری عرض تو سن لیں سر. جو آپ کرنے جا رہے ہیں نو راؤ صاحب, سر جو رسپونڈنٹ بلایا جا رہے ہیں سر, وہی رسپونڈنٹ جو کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی بننی چاہ رہی ہے, وہ آپ کے سامنے آرگو کرنے لگے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے. Please take a seat. Now you are challenging the court. سر میری 17 سال کی یہ پریکٹس نہیں ہے کہ میں عدالت کو چیلنج کروں سر. Now you are crossing the line. The court has asked you to please sit down. That is enough. سر میرے بیر کے پوائنٹ پورے نہیں ہوئے سر, وہ میں نے Thank you very much. Please sit down.
written reply is on file. Isme I prepared a small summary of my submissions. With your kind permission, I'd like to produce a copy in this court. Say summary. Yeah. 6. I am respondent number 6, National Commission on Human Rights. My lord, if my reply can be opened, because I've referenced the page numbers from the page numbers of my reply. My lord, initially I've been my submissions will be very brief because I've been instructed to confine myself to the contents of the report itself and clarifications of certain objections that have been raised by private respondents. My lord, the most prevalent objection that again previous Learned Counsel has also cited is that the NCHR report was based on the special branch report. My lord, I would like to clarify at the outset and in unequivocal terms that there is no nexus between the NCHR blasphemy report and the special branch report. The special branch report is purportedly of January 2024, whereas the NCHR inquiry began in October 2023. So the NCHR inquiry... The special branch report is January 2024, which was subsequently published later, but the report itself says that it is January 2024. But NCHR inquiry began in October 2023 and the report was finally published in October 2024. Began in October 2023. My lord, at the time of initiation of this inquiry, the special branch report did not exist. This issue had not been highlighted in the same manner that it was highlighted subsequently at the time of publication of the special branch report. My inquiry was instigated on the basis of private complaints. There were several private complaints that I received, both through emails, through courier services, and through private complainants who approached me in the office. My lord, page 44 of my reply, which is also page 1 of the NCHR report itself, iska ek paragraph hai, I'll just read this, which clarifies, and there are other paragraphs which I'll also read, clarify that there is no nexus between my report and the special branch report. Following complaints received by the commission... Is it mentioned in your... Yeah, it is all there. Yes, this is page 44 of my reply, which was submitted initially in this petition. Following complaints received by the Commission regarding the entrapment of young individuals on blasphemy charges from alleged pornographic and blasphemous websites, the National Commission of Human Rights, in its statutory capacity under Section 9, subsection C of the National Commission for Human Rights, NCHR Act 2012, initiated an independent inquiry into the matter in October 2023. The inquiry aimed to verify the authenticity of these complaints, examine the reasons behind the sharp rise in blasphemy cases in Pakistan over the past 3 years, and ensure that due process had been observed. Your Honor, this is the basis on which the NCHR inquiry was instigated. It is not, so I do not concede any of the objections that have been raised against the veracity of the special branch report, but supposing if we concede that there is something wrong or there is something deficient in this report, the argument that has been made by private respondents is that my report is a fruit of that poisonous tree. It is not. It is an independent inquiry instigated before the special branch report. I am a statutory body and my powers include the power to initiate a suo motu action. So, but this was not a suo motu action, this was on the basis of private complaints. Your Honor, isme ab aage the only nexus that there is between the NCHR report and the special branch report is in May 2024. This is approximately 10 months since my inquiry had begun, that I received a report from 88 individuals. That report was marked 2-177 of 2024. This is also attached with my NCHR reply. Your Honor, that complaint was, the special branch report was annexed in that complaint. That is the only nexus
between the NCHR inquiry and the special branch inquiry. It was Annexure A of that complaint. By this time, NCHR had concluded its entirety of its inquiry, which included several jail visits, which included several interviews with law enforcement agencies, which included the only thing that was remaining was a full bench hearing, which was after receipt of the special branch report. اور اس میں ہم نے an objection has been raised that private respondents were not heard. Your Honor, اس میں there is no private respondent who is impugned in my report, not a single one. There is absolutely no name that has been taken. In fact, in one of the complaints that I have attached with my NCHR inquiry, there are names that have been given of private accused persons who are also parties in this title petition. I have redacted those names as well. So even in a public report where inadvertently one could say that one of the respondents was named, I was vigilant enough to even redact those names. Because, Your Honor, I am a statutory body. My purpose and my mandate is to be a watchdog against government agencies. The purview and focus of my inquiry was a failure of the law enforcement agency, which is the FIA. Please carry on. Your Honor, now page 59 of my reply includes the order of the full bench hearing that was held in 2024, which culminated my inquiry completely. In that order, again, I have mentioned and clarified the report by the Special Branch of Punjab Police titled The Blasphemy Business, submitted along with the complaints attached as Annexure C, supports NCHR's findings and highlights similar patterns of arrest and suggesting potential exploitation of blasphemy business. So, Your Honor, my report itself is very clear that the NCHR inquiry began before the Special Branch report. The NCHR inquiry had almost culminated by the time a private complaint was received by NCHR from 88 individuals. That private complaint had an annexure, which was the Special Branch report. That is the extent of my nexus with the Special Branch. You made that point. Yes, Your Honor. I want your answer on this point. देखिए, you as the statutory body carried out an exercise and reached certain conclusions. Blasphemy is a very sensitive issue, and clearly, if I speak, I assume for the majority of Muslims in this country cannot be tolerated. Yes, especially of the absolutely, nature, Your Honor. Absolutely. of the nature that we are talking about. Now, the real apprehension of all the people, that all the advocates and persons on this side has been that this entire exercise, your report, SB's report, this petition, is somehow a conspiracy to whittle down the blasphemy laws and the effort that they are all making in this regard. Number one, why do they believe so? Because from what I heard, I think they genuinely believe so. Right. And number two, why do they think that if this commission is constituted, then that counter block would become successful? Yes, ma'am. You see, this is less of a legal question and it is more of Political question. a perception that I think exists in their minds. And how can you as an NCHR, as a statutory body, can create that certainty that even if that commission is constituted, they need not worry about it and they can expect, let's say, a fair-minded commission to perform its function. So there are 3 points on which I need to
You need not summarize your entire case today, but this is a point on which I need to hear you, and I need to hear the counsels for the petitioners also. So number one, why this perception that there is some counter block at work? Number two, why this apprehension that if the commission is constituted, it would play in the hands of that assumed counter block? Yes. And number three. Okay. So if you think that you need to gather your thoughts and speak with your colleagues and before you answer this point, by all means. Yes, my lord. You wish to do that? My lord, tomorrow? may I respond comprehensively to these questions tomorrow? Yes. After seeking instructions? Yes. And in the meantime, I can conclude my submissions for today? Yes. Yes, my lord. My lord, there is a methodology that has been defined by NCHR, which is the usual practice. Every time an inquiry is initiated, NCHR as a statutory body basically promulgates certain actions that it is going to take in order to seek collect the facts and derive its conclusions and findings. The methodology for the NCHR inquiry in this blasphemy business was nationwide jail visits. This was the most important thing, going to jails and meeting the relevant accused people who have been incarcerated and interviewing them. This was the most important. Then meeting the families of the accused. This was number two. The third was meeting law enforcement agencies and relevant government departments, apprising them of the preliminary facts that NCHR has gathered and seeking their response to these facts. And finally, a full bench commission hearing in which the government departments were provided an opportunity to respond to the allegations. The families of the accused people were also heard. This is the methodology that was promulgated by NCHR at the outset, at the time of inception of this hearing, of this inquiry. This was not an investigation at this stage, Your Honor. This was an inquiry into these facts. Isme, Your Honor, there were certain letters that were written. What's the distinction in your law between? Your Honor, initially I thought that an investigation, this was my previous opinion before this case, that an investigation can only be carried out by a law enforcement agency. And an investigative report has certain merits which, as one of the private respondents mentioned under Article Section... So if I were to ask, first of all, you say that there is a distinction between an inquiry and investigation under NCHR Act. Your Honor, NCHR can do both. This is what so if I were to ask you, yes, why did you not proceed to the stage of investigation? Yes, this is a natural question that I myself have been seeking. Your Honor, at the time of inquiry, there were only 373 people who were incarcerated. Only? At that stage, compared to till the end of the inquiry, which were 800 people. This is an exponential increase during the course of this inquiry. At the time of inquiry, when so those 334, yes, when inquiry commenced. When inquiry commenced in October 23. October 23, Your Honor. And these 334 people were basically. And this became. Your Honor, this eventually became 767 by July 2024. When report published? Yes. In October 2024, but by July this was 767. So my question to you yes, is, my lord, why did NCHR stop when it saw this exponential increase? Because, why Your did Honor, it not step forward and commence an investigation? Because the law enforcement agencies, in particular FIA, were completely uncooperative. This is, Your Honor, also going to be a part of my response to the question of why a commission. This is now. Yes. I need to hear you more. Yes. Didn't proceed to investigation because
Do you have any coercive powers under the law to compel them to be cooperative? Your Honor, I have coercive powers to compel them to produce evidence. I have coercive powers to compel them to produce witnesses to appear before me. But I do not have coercive powers to compel them to form a JIT and investigate. That is a recommendation that I can pass. You are supposed to investigate. Yes, but Your Honor... Walk me through your act. Yes, this is my act is attached with my... this is an important yes, point. Your Honor, this is definitely an important point. Documents. Your Honor, my... This main NCHR Act. The act is on page... And a follow-up question on that would be, if instead of constituting a fresh commission, I ask you, Yes, Your Honor. wouldn't it be a logical progression that you step up from your inquiry into an investigation? Your Honor, that is The problem certainly very is, valid. the problem is nobody wants to bell the cat here Yes. because of the serious The problem is consequences. that, Your Honor, there should be a public, high-powered commission that should... What is a high-powered commission, Some counsel? a commission in which someone at the level of either a High Court judge or a Supreme Court judge presides along with certain A other serving members. one? A retired or a serving one. No, a serving one. Yes. It would not. I think there was a different question. But even if it is somebody who's retired, how would that be high-powered? Your Honor, there would be certain SOPs in terms of references that No, would be given, which would be in addition to the ones NCHR has. It is not the office or the status which makes it high-powered. It is the law that confers any Your Honor, powers and duties on that office which makes it high-powered. So, if you take the law from under the members of the commission, they have no power, even if they have been the retired. Your Honor, but if a certain term of reference is directed by this honorable court in which certain mandate is accorded to that commission, you have to satisfy that mandate is something that does not vest with NCHR. Which mandate? A mandate which protects members of the commission from zealous intrusions. A prime example of that is that the NCHR report was published, this proceeding commenced, and certain members approached NCHR officers during the course of these proceedings. They chased down a girl who was in order to procure information from her, which she was under an obligation not to provide, and eventually this led to a registration of an FIR. So my point is, Your Honor, that there is a security risk, there is a certain requirement of So what mandate. I hear loud and clear from counsel of NCHR appearing in this High Court is that the NCHR is Yes, Your Honor. itself concerned about the safety and security of its members. Definitely, Your Honor. If definitely. it were to escalate this into an investigation. And this is recognized by law. Section 20 of the NCHR Act says, where the Commission considers that the preservation of identity of a person who has made a complaint or furnished or proposes to furnish information or proposes to produce a document or proposes to give evidence, made or proposes to make a submission to the Commission or to a person acting for or on behalf of the Commission is necessary to protect the security of employment, the privacy or any human right of the person, the Commission may give directions prohibiting the disclosure of the identity of the person. That was not my question. My contention is, Your Honor, that this provision was added in the NCHR Counsel, Act with the foresight that, yes. I need an unequivocal answer from Your Honor, counsel of NCHR appearing for me. I can initiate an investigation. That is the equivocal answer, that I have powers to investigate. At the culmination of this inquiry, I wrote letters to law enforcement agencies seeking their cooperation. They did not cooperate. There was a specific meeting held on 14th of July with members of the FIA in which it was specifically addressed to them that why are provisions of section 156A of the CRPC, which requires approval of someone at least of the level of SP to handle the investigation, why are those provisions not applied? Then there is also a provision in the CRPC which says that, which came through amendment, that an FIR can only be registered under section 295C by permission of either the federal government or the provincial government. Why are these provisions not applied? Where are these provisions? Your Honor, this is I've reproduced the provision in my
written submission. Your Honor, Section 196 of CRPC. This is on page number 6 of